बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आज का एक खास प्रोग्राम जो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से है कि पाकिस्तान रेलवे जहां दुनिया में तरक्की के ज़राए बढ़ रहे हैं, आमदरफ्त के ज़राए में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या ये कह लें कि हकाम बाला की ये नाहिली है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे दिन ब दिन खसारे में जा रहा है और अवाम को सफरी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। पूरी दुनिया में सफ़र के लिए बहुत से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन महफूज और सस्ता तरीन जरिया हमेशा ट्रेन ही को समझा गया और ये सफर का एक ऐसा जरिया है जिसको अवामी जरिया भी कहा जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान में मौजूदा रेलवे की तो इसकी बुनियाद 1861 में रखी गई थी और जब पाकिस्तान मारते वजूद में आया तो उसमें भी रेलवे का किरदार बड़ा तारीखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ शहरों को और मुख्तलिफ सूबों को मिलाने में रेलवे कलीदी हैसियत रखती है। और रेलवे ऐसा महकमा था जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये रियासत के अंदर रियासत तो गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे की अपनी पुलिस, अपनी जुडिशरी, अपने स्कूल, कॉलेज और रेलवे से बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता। पाकिस्तान के अंदर तरक्की में रेलवे ने बिलाशुबा बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन बदकिस्मती जहां दूसरे महकमे सवाल पजीर, पाकिस्तान रेलवे में भी सवाल कुछ इस तरह से आया कि पाकिस्तान रेलवे में स्टेशन में इजाफा होता, ट्रेनों में इजाफा होता, लेकिन इसके बरखिलाफ पाकिस्तान में ट्रेनों की बंदिश, स्टेशनों का खत्म किए जाना, ये एक मामूल की बात बनकर रह गई है। आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर हमारे जिला ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द, जहां एक वाहिद ट्रेन खैबर मेल का स्टॉप था, उसको खत्म कर दिया गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस रेलवे स्टेशन को खत्म करना है। तो इसके हवाला से मैं बात करूंगा रिनाला के शहरियों से और मेरे साथ मौजूद होंगे इसी प्रोग्राम में। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि रिनाला खुर्द जो मेन जीटी रोड और मेन रेलवे लाइन पर वाक़या है, जिसे बागात का शहर भी कहा जाता है, रिनाला से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की तरफ सफर के लिए सबसे बेहतर और सस्ता जरिया ये खैबर मेल, ये ट्रेन ही थी। इसी तरह अगर कराची की तरफ जाना हो तो पेशावर से कराची खैबर मेल का स्टॉप रिनाला खुर्द में होता था, लेकिन जिसको एक नोटिफिकेशन के जरिए खत्म कर दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती कि इससे पहले ना अवामी नुमाइंदों से मुशावरत, ना अहले इलाका के इल्म में ये बात लाई गई और यक जुम्बिश कलम जो एक रवायत रही है कि हकाम बाला जो चाहते हैं वो फैसला कर देते हैं, तो इसके क्या बिजनेस पर असरात होंगे इस पर गौर नहीं किया गया। और अगर इस चीज को जवाब बनाकर ये जवाब दिया जाए कि क्योंकि खसारे की वजह से रेलवे ट्रेनों में कमी लाई गई, इसको बंद किया गया, तो इसके हवाला से तो मैं ये कहूंगा कि खसारा सिर्फ पाकिस्तान रेलवे में नहीं, ये PIA में और दीगर महकमों में भी है। तो क्या ये अवामी सर्विस फराहम करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएं या सहूलियात को महदूद कर दिया जाए? मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा हरगिज नहीं होता, लेकिन हम सदाए इतिजाज बुलंद करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। ये जो फैसला किया गया है कि खैबर मेल का रिनाला खुर्द में स्टॉप खत्म किया गया, ये रिनाला की आवाम को किसी सूरत में भी कबूल नहीं। मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि रेलवे की बदहाली के बारे में अगर किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें सोच, प्लानिंग, उस मनसूबाबंदी का कसूर है कि रेलवे को अगर ये देख के इस पे तरक्की और इस पे इन्वेस्टमेंट की जाती कि ये अवामी और सस्ता जरिया आमदरफ्त है तो जरूर तरक्की होती। हमारी तरजीहात मोटरवे और रोड पे ट्रैफिक बढ़ाने में रही कि जिस अदवार में पाकिस्तान में मोटरवे बनी, मैंने उस वक्त भी इस पे ये राय दी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक डबल होता। हुआ क्या कि रेलवे मुसाफिर ट्रेनें की तादाद तो क्या बढ़ती, कार्गो का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया। तमाम ट्रैफिक का रश वो सड़कों पर आया, जो एक महंगा जरिया, पेट्रोल की खपत और उसके साथ हादसात और सबसे बड़ी बात रोड कंडीशन, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो रेलवे की अहमियत बिल्कुल सामने आती है और आम आदमी भी समझता है कि रेलवे का सफर कितना जरूरी और कितना सस्ता जरिया था। लेकिन हुकूमत की तरजीहात पॉइंट स्कोरिंग, अपने वोट बनाना, इसके अलावा कभी भी नहीं रहा। अवाम तो कभी भी हकाम बाला और हुक्मरान तबके के लिए अहम नहीं रहे। तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के नामवर अदीब और
ضلع اکواڑہ سے ان کا تعلق آفاق منظر صاحب، ان سے بات کریں گے خیبر میل کے حوالہ سے، اور اس کے ساتھ ہی رینالہ سے ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان رانا عرفان صاحب، تو ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو خیبر میل کی بندش کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے کیا اثرات اس علاقہ پر ہوں گے۔ جی ویلکم بیک آفاق صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفاق صاحب، میں نے ابھی ذکر کیا تھا پاکستان ریلوے کا، اس کے حوالہ سے جو اسپیشلی آپ سے آج آپ کو میں نے جو دعوت دی ہے، اس پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر میل جو ایک اکلوتی ٹرین رینالہ خلد کے ریلوے اسٹیشن پر رکتی تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی بندش کے بعد اس ریلوے اسٹیشن کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور رینالہ کی عوام سے جو یہ سفری سہولت چھین لی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کے خطے پر کیا اثرات پڑیں گے، اس خطے میں جو لوگ بستے ہیں ان کا روزگار، ان کے کاروبار پر اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں سلمان احمد صاحب میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے کارگو کے حوالے سے ہو، چاہے سفر کے حوالے سے ہو، سفری سہولیات کے حوالے سے ہو، یہ دوسرے ذرائع آمد و رفت سے بہت سستا اور اچھا سفر ریلوے کا جو پیکج ہے وہ بہترین ہے جی، اور اس کے عوامی سطح پہ جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، وہ اگر رینالہ کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر گاؤں پر مشتمل ہے، دیہات پر مشتمل ہے، اور اس کے جو دوسرے ذرائع ہیں آمد و رفت کے، سفر کے جو دوسرے ذرائع ہیں جیسے بس ہے یا گاڑی وغیرہ کوئی بھی ہے سفر کا ذریعہ، اس سے یہ سستا ترین ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کو بند کر دیا، اب گورنمنٹ نے ایک نوٹس سے بند کر دیا، اس کو نوٹیفیکیشن سے بند کر دیا، تو اس کا نقصان سراسر رینالہ کی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے نہ کسی اور سیاستدان طبقے کو بھی کوئی فرق پڑے گا، نہ ہی کوئی کسی اور جو امیر جو اتنا ذرائع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی پہ سفر کر سکیں، ان کو کوئی سفر۔ جی آفاق صاحب، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ضلع اکواڑہ جو یونیورسٹی ہے وہ بالکل ریلوے اسٹیشن کے قریب مین ریلوے لائن اور جی ٹی روڈ پر واقع ہے، تو اس علاقہ کے جو طالب علم تھے وہ بھی اس ذریعے کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا کیمپس بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ طالب علم، بزنس کمیونٹی، عام آدمی، یہ تمام اس ٹرین کی بندش سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو آپ اقوام بالا کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران اور اس کے ساتھ جو حکمران جماعت ہے ان کے نمائندگان کی یہ غفلت ہے یا یہ حکومتی پالیسی ہے؟ ریلوے کی طرف سے تو بڑا ایک واضح اور کلیئر جواب ہوگا کہ یہ خسارے میں تھا، اس لیے اس کو بند کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرے جو اپنے انالیسز ہیں اس کو میں سیاست سے جوڑوں گا کہ اس کے واحد یہ علاقہ ہے جہاں سے نون لیگ ہاری اور جیتی ہے، اور شاید اسی چیز کی سزا جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس اکواڑہ ضلع کو دے رہی ہے۔ آفاق صاحب، اس بھی تناظر میں اگر میں بات کروں، اس بات کو آگے بڑھاؤں، تو پھر یہ ایسے بھی ہے کہ جو موٹر ویز کا جال پاکستان میں بچھایا گیا جس کی دعوے دار مسلم لیگ نون ہے، تو یہ پورا علاقہ خانے وال سے لے کر لاہور تک، ساہیوال جس میں اکواڑہ آتا ہے، تو یہ علاقے تو موٹر وے میں اتر بھی نظر انداز کیے ہیں اس کو تو اس علاقہ میں تو مسلم لیگ نون نے بھی کوئی ذرائع آمدرفت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اکواڑہ، رینالہ، یہ کوئی بھی شہر جی ٹی روڈ کے علاوہ یہ موٹر وے سے منسلک نہیں ہے۔ تو یہ سیاست دانوں کی غفلت کہیں تو، یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ سیاسی طور پر یتیم ہے؟ جی بالکل، میں اسی طرح سے آپ کی بات کو بڑھاؤں گا کہ یتیم سیاسی طور پہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی نمائندگی جو نہیں ہے، جو حکومتی ایوانوں تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ سیاست کی نظر ہی یہ ایشو کیا جا رہا ہے، اور یہ رینالہ کے یا اکواڑہ کے عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ فاق صاحب۔ رینالہ خود سے تعلق رکھنے والی ایک کاروباری شخصیت رانا محمد عرفان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ کہ رانا صاحب، یہ جو خیبر میل کا رینالہ ریلوے اسٹیشن پر سٹاپ ختم کیا گیا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ جی سلمان صاحب، میں
حکمرانوں سے، موجودہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کا جو رینالہ خود کا خیبر میل کا جو سٹاپ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، بجائے اس کے کہ جو باقی ریلوے جو ہیں، باقی گاڑیاں ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی سٹاپ وہاں پہ ہونا چاہیے۔ ایک ہی خیبر میل کا سٹاپ تھا تو وہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ رینالہ کی وہاں سے بہت زیادتی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا محمد عرفان صاحب۔ جی ناظرین، رینالہ خرد کے کسی بھی شہری سے بات کریں تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خیبر میل کا رینالہ خرد میں سٹاپ کو بحال کیا جائے، کیونکہ یہ سستا ترین سواری کا ذریعہ تھا، اور جو مین جی ٹی روڈ پر واقع رینالہ خرد ہے، ہر عام شہری کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مہنگے ذرائع آمد و رفت کو استعمال کرے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے بائی پاس تعمیر ہوئے ہیں اکاڑا اور رینالہ میں، پبلک ٹرانسپورٹ نہ صرف شہروں میں سے گزرتے بھی نہیں ہے اور ان کا بھی سٹاپ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے رانا محمد عرفان کا کہ نہ صرف خیبر میل کا سٹاپ یہاں بحال کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک دو اور ٹرینوں کا سٹاپ بھی یہاں قائم کیا جائے، کیونکہ پاکستان ریلوے صرف کمرشل بنیادوں پر ہی نہیں چلایا جا رہا۔ یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ عوام کو سستی اور بہتر سفری سہولیات مہیا کرے۔